ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ حضرت، یہ پہلے آفر کویسچن ہم لے لیتے ہیں پھر کالز لیں گے انشاءاللہ، کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں؟ دیکھیں اس باب میں علماء کرام کا، اکابرین اسلام کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل آپ کی نبوت پر ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کویسچن ہوا، آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کویسچن کیا کہ کیا کوئی نبی سے اس کا امتی علم میں زیادہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ آپ نبی تھے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وحی فرمائی کہ ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی حکمتوں کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور پھر باقاعدہ آپ کی ملاقات ہوئی اور پھر حکمتوں کے بعض علوم آپ کو دیے گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام بعض علوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے، اور غیر نبی سے علم میں کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کی نبوت پر دلائل زیادہ قوی ہیں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ نبی اور رسول کا علم امتی سے زیادہ ہوتا ہے؟ جی بالکل زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم میں کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اسے تمام لحاظ سے ان پر فوقیت عطا فرماتا ہے یعنی وہ اوصاف جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ہر ایسا وصف کہ اگر اس میں کمی ہو تو لوگ کراہت محسوس کر کے اس سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، ان کی مردانہ وجاہت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور دیگر اچھے اوصاف، تاکہ کوئی بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ جی ان کے ساتھ تو ایسا مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں کراہت محسوس کر کے قریب نہ آ سکا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اوصاف حمیدہ سے متصف کر کے اتمام حجت کر دیتا ہے، یعنی حجت کو، دلیل کو تمام کر دیتا ہے، اب کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا، اب بھی کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہٰذا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کم ہے اور تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اور شیطان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی نبی کے زمانے میں ہو جائے تو وہ اس نبی کا امتی ہوتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ویسے ان کا وصف نبوت زائل نہیں ہوگا، وہ نبی بھی ہوں گے لیکن باقاعدہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اسی طرح جب شیطان بڑی لمبی عمر ہے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی ابلیس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو گویا کہ یہ آپ کی امت میں شامل ہوا۔ تو اس عقلی دلیل سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقیناً شیطان کے علم سے بہت زیادہ ہے، جس کو علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر اسے اٹھائے اور اس کی چونچ سے قطرہ گرے تو تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی چونچ سے گرنے والا ایک قطرہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یا علوم کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سمندر، اتنا وسیع علم ہے۔ تو اس لیے نبی کریم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اہل نظر اور اہل محبت پہچانتے بھی ہیں۔ کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ ایک تقریری مقابلہ ہوتا ہے یوم اقبال پر، اس میں تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کو جج کی حیثیت سے متعین کرنا مقصود ہے، اور بھی ججز ہوں گے 2-3۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں ناانصافی نہ کر بیٹھوں، غلط نہ جواب دے دوں، تو میں انکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو دوسرے ججز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ وہ نا تجربہ کار ہیں، اب یہ نہیں بیٹھتے تو پھر بھی یہ خوف ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، تو اب یہ کیا کریں؟ ویسے ان کو کوئی پریشر نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی بیٹھیں تو ان کی نوکری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ ایک ہی آدمی باصلاحیت ہے، تجربہ کار ہے، اور دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو پھر اس کو آگے بڑھ کر اس منصب کو سنبھالنا چاہیے۔ اور یقینی سی بات ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم انسان ہیں، اور انسان سے بتقاضائے بشریت خطا ممکن ہے۔ آپ اپنی پوری ایمانداری سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ ایمانداری اور دیانتداری سے فیصلہ کریں گے
پھر اگر بتقاضائے بشریت کسی وجہ سے مطلب بشریت تقاضے کی وجہ سے کوئی ایک آدھ پہلو رہ گیا اور آپ نے فرض کر لیں غلط فیصلہ بھی کر دیا یا کسی کو ناانصافی میں کم نمبر دے دیے، لیکن قصداً ایسا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب قضا قبول نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کے شاگرد ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ تو یہ اکابرین سے ثابت ہے کہ بعض نے خوف خدا کے باعث رول بیک کیا کیونکہ دوسرے لوگ موجود تھے۔ امام اعظم نے یہ فرمایا دوسرے ہیں ان کو آپ رکھیں، اور جہاں نہیں تھے یا وہ زیادہ اس منصب کے اہل تھے انہوں نے قبول کیا تو آپ قبول کریں، انشاءاللہ اللہ غلطی معاف فرمائے گا۔ ایک یہ کویسچن ہوا کہ ایک بچی کی عمر 22-23 سال ہے، 4 اور بہنیں بھی ہیں۔ اب ایک لڑکا، گھر والے چاہتے ہیں کہ لڑکے سے اس کی شادی کرنا، گھر والوں نے پسند کیا ہے لیکن وہ لڑکی کو پسند نہیں۔ اب اگر وہ انکار کرتی ہے، ویسے ہی رشتے آج کل بہت کم آتے ہیں، تو پھر باقی 4 بہنیں بھی ہیں، وہ پرابلم، پھر وہ سب بہنیں کہتی ہیں تمہاری شادی پہلے ہوگی تو ہماری ہوگی۔ اب وہ بچی تذبذب کے عالم میں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام اور خاص طور پہ فقہ حنفی عاقلہ بالغہ بچی کو اس کی رضا کی مکمل طور پر اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر اگر کوئی جوان بچی یہ اپنی پسند کا اظہار کرنے لگے تو ہم اس کو بہت زیادہ مایوب سمجھتے ہیں۔ حرکتیں بری نہیں ہونی چاہیے، لیکن قلبی میلان اگر بچی کا کسی کی طرف ہے، جیسے خاندان میں کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، یا کسی اسکول کالج وغیرہ میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں، اور کسی کلاس فیلو کی طرف اس کا دل مائل ہے، تو اپنے گھر والوں سے اظہار کر کے اور اس طرف گھر والوں کی توجہ مبذول کروا سکتی ہے۔ شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، دیگر حرکات جو غلط قسم کی ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اولاً جو ہے وہ بچی کی سوچ اور فکر کے مطابق اور اس کی جو توجہ ہے، اس کی طبیعت کا میلان ہے، اس کو فوقیت دیں، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اچھے رشتے آتے نہیں ہیں، دونوں طرف ایک مجبوری کی صورت ہے۔ اب ایک بچی، یقینی سی بات ہے کہ لڑکے کو پسند نہیں کرتی، زندگی اس نے گزارنی ہے، یہ اس کے لیے ایک باعث اذیت معاملہ ہے، اور ایک ماں باپ کی شرعی مجبوریاں ہیں کہ 5 بچیاں ہیں، بڑی بچی اگر رشتے سے انکار کرتی ہے، رشتہ مرضی کے مطابق آ جائے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ بچی بار بار انکار کرتی رہے، اس کو پسند ہی نہ آئے، تو پھر یقینی سی بات ہے باقی بچیوں کو کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اولاً تو والدین بچیوں کی جو پسند ناپسند ہے اس کا خیال رکھیں، اور اگر والدین اسی طرح کی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر بچوں کی شادی کریں اور بچوں کو تھوڑا بہت کچھ اونچ نیچ نظر آئے، تو یہ ہمارا مشورہ ہے۔ آپ کو کبھی بھی 100% کوئی فرشتہ صفت تو مل ہی نہیں سکتا ہے، بہت سی کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، بہت سی کمی سامنے والے کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح وہ ہماری کمی کے ساتھ ہمیں قبول کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی سامنے والے کو اس کی بعض کمیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی شرعی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بچی ماں باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے، اگر اس کی اپنی 5 بچیاں ہوتی ہیں اور اس طرح رشتے آتے اور وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ہماری بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے ہو جائیں، جب بچی جوان ہو جاتی ہے ماں باپ کو عزتوں کی فکر ہو جاتی ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، بچیاں اوور ایج ہو جائیں تو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، بہت ٹینشن کی صورتحال ہے۔ اس لیے ایسی بچیاں ذرا کمپرومائز کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ ایک بیلنس فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ ایک یہ باہر سے ہمیں کسی نے کویسچن کیا تھا کہ یہاں ایک مسجد ہے، کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو جمعے کے لیے مسجد میں آئے گا تو ایڈمیشن فیس جو ہے $10 ہے، اور اس کو پیسے کو وہ تعمیر و ترقی میں اور مطلب مینٹیننس وغیرہ کے اندر یوز کرتے ہیں، اور جو یہ پیسے نہیں دے گا اسے نماز ادا کرنے نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کا حکم بیان کرنا اور یہ فیس لازم کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل شرعاً ناجائز کنڈیشن ہے، اور اگر فقہ حنفی کی جمعے کے صحیح ہونے کی شرائط پر نگاہ رکھیں تو اس کی روشنی میں تو یہ جمعہ ہی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شرط ہے اذن عام، آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، سب کو آنے دیں جمعے کے لیے، جبکہ انہوں نے کنڈیشن لگائی کہ پیسے دو گے تو آ سکتے ہیں، پیسے دو گے تو نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب ہے اذن عام نہیں ہے، یہ اذن خاص ہو گیا کہ $10 دینے والا تو آ سکتا ہے،
اس کے علاوہ نہیں آ سکتا تو پھر جمعہ قائم ہونے کی شرط ہی نہ پائی گئی، یعنی صحیح جمعہ، تو اس کا مطلب ہے وہ جمعہ صحیح نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے ہمارا کمیٹی سے یہ گزارش ہے، اگر وہ ہمیں سن رہے ہوں یا ہمارا ایک کلپ کوئی کسی کو سنائے، کہ ایسی کنڈیشن آپ نہ لگائیں، اپنے آپ کو گناہ گار مت کریں، لوگوں کے جمعے خراب نہ کریں، ورنہ بروز قیامت آپ کی گرفت ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کے وہاں کے کوئی مفتی صاحب کسی شرعی دلیل کے ساتھ اس کی اجازت دے چکے ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ پھر آپ جس سائل نے ہمیں کویسچن کیا وہ دلیل ہمیں پیش کر دیں، اس پہ غور کر لیں، ورنہ اپنے پاس سے اگر کمیٹی نے فیصلہ کیا تو بالکل غلط فیصلہ ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ کویسچن لے لیتے ہیں۔ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر شاگرد اپنے استاد کو کوئی چیز کھانے کو دے تو کیا استاد کھا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے وہ شاگرد بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ نابالغ کی کوئی چیز استاد نہیں لے سکتا، کیونکہ نابالغ کا مال میں ایسا تصرف کہ جو نقصان کا باعث بنے وہ شرعاً جائز نہیں، اس لیے نابالغ اپنی چیز کو کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا، وہ بارگیننگ وغیرہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے استاد نابالغ کا تو نہ کھائے۔ ہاں، اگر بالغ بچہ ہے اور وہ استاد کو دیتا ہے تو کھانا تو شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں ضرور یہ دیکھا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بطور رشوت دے رہا ہو، کہ کھلا رہا پلا رہا ہے اور پھر اپنا کوئی اس کے چاہتا ہے کہ استاد مہربانی کرے، ہوم ورک نہ کیا ہو تو اس کو نظر انداز کرے، امتحان میں زیادہ نمبر دے، یا پھر اس کے منفی اثرات یوں مرتب ہو رہے ہوں کہ شاگرد جو ہیں دیگر وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کھلاتا پلاتا ہے، اب آپ اس کے ساتھ کوئی مطلب الگ جانبدارانہ رویہ نہ بھی رکھیں تو بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ بھئی چونکہ کھلاتا پلاتا ہے تو اب ٹیچر اس کو ضرور رعایات دیں گے۔ تو اگر اس طرح بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی استاد کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، یا خود اپنی طبیعت کو وہ یہ دیکھے استاد کے اگر کوئی اس کے پاس احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شاگرد نہیں کھلاتا پلاتا تو اس کو مارنا پیٹنا ڈانٹنا ڈپٹنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی اگر کمزور طبیعت کا استاد ہو اسے بھی اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاگردوں سے کسی چیز کے لینے میں استاد کو اجتناب ہی کرنا چاہیے، ورنہ یہ خرابیاں ضرور کسی نہ کسی جہت سے سرایت کر جاتی ہیں اور پھر آگے چل کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ شاگرد سے پانی منگانا استاد کا، یا شاگرد کا استاد کو پانی پلانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، نابالغ کے لیے تو فقہا نے وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر کوئی سبیل وغیرہ ہے یا کوئی واٹر کولر وغیرہ اسکول میں لگا ہوا ہے تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پانی لیتا ہے اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب اگر نابالغ لے گا تو وہ مالک ہو گیا، اور جب مالک ہو گیا تو نابالغ اپنے مال کو کسی کو نہیں دے سکتا ہے، تو نابالغ سے اس طرح کی خدمت نہ لیں تو بہتر ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں عرف رائج ہے، جیسے قاری صاحبان اپنے بچوں سے مدرسے کے بچوں سے پانی وغیرہ منگا لیتے ہیں، ہے یہ شرعاً جائز، لیکن احتیاط کریں، بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر بالغ ہیں تو پھر اس سے خدمت لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی میں نے وہی جیسے میں نے گزارش کی کھانے پینے کے سلسلے میں حتی الامکان شاگردوں کو ایک فاصلے تک رکھیں۔ زیادہ کلوز کرنا شروع کرتے ہیں تو جو شاگرد زیادہ خدمت کرتا ہے، زیادہ مطلب یہ کہ اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے، پھر جانبداری والے معاملات ہو ہی جاتے ہیں اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ اگر دو بچوں میں سے ایک بہت فرما بردار ہے اور دوسرا ضدی قسم کا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تو اب ایک کی طرف والدین کا قلبی میلان زیادہ فرما بردار کی طرف، دوسرے کی طرف کم، ایک کی تعریف ہو جاتی ہے دوسرے کی نہیں، تو اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، اور فطری تقاضا انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، اور جو چیز قدرت و اختیار میں نہ ہو انسان اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رب کریم، ازواج کے سلسلے میں جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جس کی وضاحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، ازواج میں باری مقرر کرنا، یہ سرکار کے قدرت و اختیار میں تھا، آپ نے کیا، لیکن آپ کا قلبی میلان حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا، تو آپ اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ جو میرے اختیار میں تھا یعنی باری مقرر کرنا وہ میں نے کیا، لیکن میرا قلبی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے تو اس سلسلے میں مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے بعض خصوصیات کے اعتبار سے ماں باپ کے قلب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر حرج نہیں ہے۔ اس میں قصور ماں باپ کا نہیں بلکہ اس بچے کا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے قلب سے تھوڑا سا دور کیا ہے۔ ایک یہ پوچھا کہ کسی نے 4 رکعت فرض پڑھنے تھے اور دوسری رکعت میں وہ بیٹھ گیا، اس نے بیٹھ کے پوری پڑھ لی، خیال نہیں رہا
پھر آخر میں سلام بھی پھیر دیا، پھر اس کو یاد آیا کہ ہو ایک رکعت بیٹھ کے پڑھی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر سلام پھیرنے کے بعد اس نے گفتگو نہیں کی، کھا پی نہیں لیا، اٹھ کے چل نہیں پڑا، تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے، ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھے، پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے بھی شرعی فقیر کی تلاش ہی لازم ہوگی؟ یہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں صدقات واجبہ کے اندر لازم ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، ان کے اندر لازم ہوتا ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو تلاش کریں، یعنی جو مالک نصاب نہ ہو۔ لیکن نفلی صدقہ دینا چاہیں تو اس میں آپ کسی سفید پوش کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ہی کہتے ہیں ایک شخص ہے وہ بجلی چوری کرتا ہے، تو کسی نے اس کو یوں کہا ہے کہ جب تک آپ بجلی چوری کر رہے ہیں آپ کا نماز، روزہ، حج سب بیکار ہے، یعنی بیکار تو نہیں لیکن گناہ جاریہ ہے، مسلسل آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مطلب بجلی چوری کرنا فی نفسی گناہ ہے، یقینی سی بات ہے، اور اس گناہ کا وبال تو ہے ہی ہے جتنا وہ گناہ کر رہا ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ گناہ جاریہ جب تک بجلی چوری کرتا رہے گا وہ گناہ ضرور ہے، اور اب وہ چاہے مطلب یہ کہ حالت نماز میں ہو یا حج کی حالت میں ہو وہ گناہ تو ہوگا۔ اگر بجلی چوری کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے چوری کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی فرض کر لیں اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بجلی چوری کرنے کی وجہ سے تمہاری نمازیں بھی نہیں ہوں گی، تمہارا حج بھی بیکار، روزہ رکھنا بیکار، یہ بالکل غلط ہے۔ چوری کرنا ایک فی نفسی ہی گناہ ضرور ہے، لیکن کسی گناہ سے کسی عبادت کی تکمیل نہ ہو، یہ کوئی حکم شرع نہیں ہوتا ہے۔ نماز اپنی جگہ ہوگی، فرضیت ادا ہوگی، روزے کا ثواب بھی ملے گا، نماز کا ثواب بھی ملے گا، حج کا ثواب بھی ملے گا، لیکن بجلی چوری کرنے کا بہرحال گناہ مسلسل جب تک چوری ہوتی رہے گی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی کوئی بجلی چور ہے اور اس کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی، اس میت کو اے سی کے روم میں رکھا ہے، اور فرض کر لیں وہی بجلی چور تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ بجلی چوری کرتے رہنا، تو اب اس کو یہ ٹھنڈک جو حاصل ہو رہی ہے اے سی کی، یہ عذاب ہوگی یا ٹھنڈک ہوگی؟ دیکھیں میت کو ظاہری اعتبار سے نہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ٹھنڈک میں تو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ لاش خراب نہ ہو، تو بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹھنڈ عذاب کی شکل میں اس پہ مسلط ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میت کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے، آپ نے غسل وغیرہ دے دیا تو جتنی جلدی دفنائیں بہت ہی بہتر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر نیک ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچے اور راحتیں حاصل کرے، اگر بد ہے تو اپنے انجام کو پہنچے اور مطلب اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ٹھنڈک اس پہ عذاب کی شکل میں نازل ہوگی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، درگزر بھی فرما سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بجلی چوری کرنا یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جب آپ بجلی چوری کرتے ہیں یقیناً اس کا بل جو ہے پورے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اس پی این ٹی پہ جتنے علاقے کے اندر بجلی جا رہی ہوتی ہے سب میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے کہ الیکٹرک بچے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو خیر وائر بھی چینج کر رہے ہیں اور دیگر معاملات ہو رہے ہیں، میٹر باہر لگائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی مہارت تامہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کتنا ہی کچھ کرتے رہیے اور پاکستانی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے، تو یہ آپ کا راستہ نکالنا آپ کو وقتی طور پر راحت تو دے گا، لیکن آخرت میں اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ باہر سے یہ مجھے میسیج آیا تھا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سیاسی پناہ لے کر آ جاتے ہیں، یا آسٹریلیا سے کسی نے کہا تھا، یا ایسے ہوتا ہے کہ اللیگل طور پہ داخل ہو جاتے ہیں، ویزا نہیں ہوتا، اب انہیں کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس اپنی آئی ڈی تو ہوتی نہیں، تو جن کی آئی ڈی ہوتی ہے یہ ان کی آئی ڈی پہ استعمال کر کے کام کرتے ہیں، اور جن کی آئی ڈی ہوتی ہے وہ اس استعمال کے 10% یا 20% ان کی سیلری کا لیتے ہیں، تو اس طرح دوسرے کی آئی ڈی استعمال کر کے کام کرنا اور ان کا پھر یہ 10% یا 20% لینا، ان دونوں کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کسی ملک میں اگر سیاسی پناہ لے بھی لی ہے اور وہاں پر جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کا جاب کرنا اللیگل، اس طرح اگر ویسی لیگل وے میں داخل ہو گئے اور پھر وہاں پہ جاب کرنا، دونوں غلط، ایک تو ایک گناہ، دوسری بات ہے کہ اپنی آئی ڈی استعمال کرنے دینا یہ بھی گناہ۔ اس پہ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے جواب دے رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح جاب کرنا یہ چونکہ اللیگل ہے، یہ ناجائز، پھر آپ دوسرے کی آئی ڈی استعمال جب کر رہے ہیں تو یہ ہے دھوکہ اور جھوٹ، اور یاد رکھیں دھوکہ اور جھوٹ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جب میں یو کے یو ایس اے میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ہم اس قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں تو خود مسلم کمیونٹی کے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب وہاں کی گورنمنٹ کو
دھوکہ دے کر بینیفٹس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے جھوٹ بول کر بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ اب جب ہم اس باتوں کو مسجد میں بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس کی نشاندہی کیوں کی؟ یعنی اگر باہر کی گورنمنٹ بلا امتیاز مسلمان یا کافر کے امتیاز کے بغیر بینیفٹس دے رہی ہے تو آپ ان کو لوٹیں، جھوٹ بولیں، اپنے اسلام کو بدنامی پر پیش کریں، اپنے مسلمان ہونے کو آپ داؤ پہ لگا دیں، اپنے آپ کو آپ ذلت پر پیش کریں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی پولیس کارروائی کرے، وہ سب منظور ہے، لیکن اگر کوئی حق بات بولے، سچ بولے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ کافر سے بھی دھوکہ اور جھوٹ شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا اب اس میں کوئی یہ دھوکہ اور جھوٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، اور جو اس آئی ڈی کے اوپر پیسہ لے رہے ہیں وہ بھی غلط لے رہے ہیں۔ یہ کسب خبیث ہے، آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ اگر ایسا لیا ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ اپنی آئی ڈی اس طرح بالکل یوز نہ ہونے دیں، چاہے آپ کو پکڑے جانے کا خوف نہ ہو۔ اکثر ہوتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن خوف نہ بھی ہو تب بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، زیادتی اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو، یہ گناہ ہے، لہٰذا اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کسی بہن نے پوچھا ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ بھئی آپ کی بہت نظر لگ جاتی ہے، اسی طرح ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی تو بڑی نظر لگ جاتی ہے، اس طرح کہنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارے گھروں میں بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی تو بڑی کڑوی نظر ہے، کم وقت کے جب بھی آتے ہیں کپ ٹوٹ جاتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کرنا یہ بدگمانی ہے، یقینی سی بات ہے کہ یہ نظر لگ گئی نہیں لگ گئی، آپ حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حتمی مینس 100% شیورٹی کے ساتھ کہ بھئی اسی کی نظر لگی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، پیار بھری نظر ڈالتے ہیں، اس نظر سے ایک اثر بد ظاہر ہو جاتا ہے اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں باہر والوں نے نظر لگائی، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو یہ کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کی نظر فلاں کی؟ ہاں چلیں فرض کر لیں کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں جب بھی گھر میں آتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان ویسے تو کلیکشن ملاتا ہے، تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے اپنی کسی نعمت کا تذکرہ نہ کریں، احتیاط کر لیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے جیسے بعض اوقات ایک بہو کے 4 بیٹے ہیں تو بچوں کو نہ آنے دیں سامنے کہ بھئی وہ دیکھیں گے تو بولیں گے ہائے اس کے 4 بچے ہیں۔ اس طرح عورتوں کے بھی تو بڑی مسائل ہیں نا کہ ایسے منہ بھر کے بول دیں گے ہائے ہائے 4 بچے، بھئی تم تو لگتی نہیں 4 بچوں کی ماں، او ماں گئی اور وہ کلٹی ہو گئی بستر کے اوپر۔ تو یہ عورتوں کے بھی معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو لیکن بہرحال ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وسوسہ دل میں پیدا ہو اور احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے تو وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کسی کے اوپر الزام لگانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ جب کسی چیز کو کسی چیز میں مکس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ چینی کو دودھ وغیرہ میں مکس کریں تو کہا جاتا ہے کہ کلاک وائز نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ یوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اینٹی کلاک وائز کریں، الٹا چلائیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کریں تو اس چیز کی تاثیر باقی نہیں رہتی۔ کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی تسبیح کے دانے باہر کو گرائیں اندر کو نہ گرائیں، الٹے ہاتھ سے نہ پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس طرح کی تسبیح تو یوز ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو دانوں کے اوپر پڑھتے تھے یا پتھروں کے اوپر اگر استعمال کرنا ہوتا تھا گنتی کرتے تھے۔ تسبیح تو بعد کی ایجاد ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہ اندر کو نہ گرائیں باہر کو دانے گرائیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے شرعی لحاظ سے، خواہ مخواہ ہم اپنی قیودات لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس طرح کی چیزوں کو ایسا پیش کرنا کہ گویا کہ یہ ایک شریعت کی تعلیم ہے، اس سے اصل ہوتا کیا ہے کہ اصل دین تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں اتنے ہمیں وساوس میں مبتلا کر دیتی ہیں اور اتنا الجھا لیتی ہیں اپنے اندر کہ ہم انہی کے اندر الجھے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر اکثر چیزیں جو ہوں گی نا، آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں اور کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروا لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں سے 98% جو ہے نا وہ ہوں گی جو ہمارے موجودہ معاشرے میں چیزیں پیدا ہو گئیں، اونلی 2% کا تعلق کوئی اصل دین سے ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں، آپ چاہیں کلاک وائز گھمائیں چاہے اینٹی کلاک وائز چینی ملائیں، سب کی تاثیر باقی رہتی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ سائنسدان جو ہوتے ہیں بعض اوقات کسی میڈیسن کو سب سے پہلے جانوروں پر استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات جانور مر بھی جاتا ہے، اور مقصد ہوتا ہے انسان کی زندگی کو بہتر بنانا، اور پھر اس کو کیونکہ بعد میں پھر بندروں پہ یوز کرتے ہیں پھر انسانوں پہ یوز کرتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے اس طرح جانوروں کو تکلیف پہنچانے کا؟
دیکھیں اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، اور یہ خاص طور پر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے جانوروں کو خواہ مخواہ اپنے کھانے کے لیے آپ ذبح کر لیتے ہیں، تو بھائی یہ پھر جو سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنے جانوروں کو مار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب نفع اٹھانا جو ہے نا، بعض اوقات تو وہ کھانے سے ہوتا ہے، بعض اوقات پہننے سے ہوتا ہے، بعض اوقات اسی طرح تجربات کرنے سے ہوتا ہے، پھر انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ہم جانوروں کو مارتے ہیں اور کھاتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، کھاتے ہیں، حالانکہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں، دیگر اس طرح جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ریسرچ وغیرہ کے معاملات ہیں، اگر جانوروں پہ اولا نہ کریں تو کس پہ کریں گے؟ انسانوں پہ ڈائریکٹ کریں گے، اور پھر انسان مرے گا، پھر اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ اس لیے اس میں اس طرح کی ریسرچ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا ضرورت جانور کو اذیت اور تکلیف دینا شرعی لحاظ سے بالکل ممنوع ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک جائز مقصد کے لیے، بلکہ انسانوں کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے اگر اس طرح کے تجربات کیے جائیں تو شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا اگر ایک زوجہ سے شادی کی ایک پہلے، پھر 1.5-2 سال بعد دوسری زوجہ سے شادی کی، تو کیا دونوں کا حق مہر بالکل یکساں رکھنا ضروری ہوتا ہے یا فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں یکساں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حق مہر میں سب سے پہلے شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، پھر بیوی کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلاً اگر شوہر مالدار ہے، اب اور پھر یہ شادی کرتا ہے، 3 شادیاں کرتا ہے، مثلاً ایک مالدار عورت سے، ایک درمیانے درجے کی مڈل کلاس، ایک غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے، تو اس کو مالدار کو مالداروں والا نان نفقہ دینا ہوگا، اور درمیان والی کو بہتر ہے مالدار والا ورنہ اوسط درجے کا، اور غریب کو اوسط درجے کا۔ اور اگر یہ شوہر فرض کر لیں کہ درمیانے درجے کا ہے اور مالدار سے نکاح کرتا ہے، تو اب لازم بات ہے اب شوہر کی حیثیت کا پہلے اعتبار ہوتا ہے، اس کو اوسط درجے کا دے گا۔ دوسری بیوی جو اوسط درجے کی، اس کو اوسط درجے کا، جو غریب ہے اس کو غریب والا دے سکتا ہے اس صورت میں۔ اور اگر یہ خود غریب ہے اور 3 بیویوں سے شادی کر لی تو تینوں کو غریبوں والا نفقہ دے گا۔ یعنی ان چیزوں کے اندر، نان نفقے وغیرہ کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے۔ یوں ہی حق مہر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض بچیوں کے خاندان کا مہر کچھ اور مقرر ہوتا ہے، بعض سے کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت امیر عورت سے شادی کی، اس کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے، دوسری غریب بچی سے شادی کی، ان کا حق مہر کم ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ گویا کہ جو عدل و انصاف کا بیویوں کے درمیان کہا جاتا ہے وہ ہر چیز کے اندر نہیں ہوتا، مخصوص چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ نان نفقے اور مہر کے اندر تفاوت رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہوں نے کوئی حدیث پڑھی کہ مسلمان کو گالی دینا اور اس سے جھگڑنا کفر ہے، کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں جب کفر کا لفظ آتا ہے نا، تو کبھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے واقعی کافر ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر کے قریب ہو گیا، کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کافروں والی عادت اپنا لی، کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری اختیار کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ کفر کے قریب ہو گیا، کافر نہیں ہوا، یا اس کا مطلب ہے اس نے بہت بڑی ناشکری کی، یا کافروں والا عمل کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، جبکہ امام شافعی اس کے ظاہر کا ہی مفہوم لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر مسلمان کو گالی دینا یہ کفر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کافروں والا عمل ہے، یا ناشکرہ پن اس نے کیا ہے، یا اس طرح اگر وہ گالی دینے کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہونے کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہومات لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات حادثہ ہو جاتا ہے روڈوں وغیرہ پر اور ایمبولینسز وغیرہ نہیں آتی تو عام لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی گاڑیوں کے پاس پہنچتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں، زخمی ہوتی ہیں۔ اب ان عورتوں کو باہر نکالنا، ان کا بہت سی مر چکی ہوتی ہیں، بہت سی زخمی ہوتی ہیں، تو کیا یہ مرد اور عورت دونوں گناہ گار ہوں گے؟ کیونکہ عورت روک نہیں سکتی ہے، وہ مطلب یہ کہ نکلنا چاہتی ہے گاڑی سے اور مرد اس کو نکالتا ہے، تو یہ ٹچ کرنا وغیرہ یہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جو شرعی احکام ہیں کہ عورت کو نہ دیکھنا، اس طرح ٹچ نہ کرنا، یہ عام اور نارمل حالتوں کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو ایکسیڈنٹ کی صورتیں ہوتی ہیں یا ناگہانی آفات جیسے زلزلہ آ گیا،
کوئی بلڈنگ کے نیچے دب گئے، بلڈنگ گر جاتی ہیں بعض اوقات، یہ صورتیں ان عام شرعی احکام سے مستثنی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں واجب ہوگا کہ اگر ایک مرد ہے اور عورتیں ہیں گاڑی کے اندر تو ان کو نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو ساتھ لے جاتے تھے جنگوں میں، اور وہ مجاہدین کی تیمارداری کرتی تھیں، اور یقینی سی بات ہے وہ سب محرم تو نہیں تھے، نامحرم تھے، تو اس طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ مستثنی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ دونوں گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا۔ ہاں کوئی بری نیت کے ساتھ ہاتھ لگائے اور اس کی نیت میں فطور ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر اس کو وبال ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، واقعی بچانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب